کس چیز سے توبہ؟ گناہ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ کچھ گناہوں کا تعلق سیدھے خدا سے ہوتا ہے، جن کو حقوق اللہ یعنی خدا کا حق کہا جاتا ہے، اور کچھ گناہوں کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، جن کو حقوق الناس یعنی بندوں کا حق کہا جاتا ہے۔ کبھی گناہ انسان کی سوچ اور عقیدے سے جڑے ہوتے ہیں تو کبھی اخلاقی و مالی معاملوں سے۔ بہرحال کوئی بھی گناہ ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقت میں انسان نے خدا کے حکم کو نہیں مانا ہے، جس کی وجہ سے خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرے، تاکہ کل قیامت میں پاک صاف ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ اگر ہم گناہوں کا بھاری بوجھ لے کر اس دنیا سے جائیں گے تو کل قیامت میں ہمارا حساب کتاب بہت سخت ہوگا۔ اگر ہم نے توبہ کر لی تو یہ ہماری توبہ قیامت میں پل صراط کو پار کر جانے کے لیے ہری جھنڈی ہوگی، ورنہ وہ دن بہت سخت ہوگا اور گناہوں کی سزا سے کسی بھی طرح نہیں بچا جا سکے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کچھ ایسے گناہوں کو گنایا ہے جن سے توبہ کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر قیامت میں ہمیں ان گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جانا پڑا تو ہمیں بہت زبردست مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن میں اللہ کے ان اٹل قانونوں میں سے کہ جن پر وہ سزا اور جزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے، یہ چیز بھی ہے کہ اگر انسان ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے بھی توبہ کیے بنا مر جائے تو پھر چاہے وہ کتنے ہی جتن کر ڈالیں، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا اسے ذرا سا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک یہ کہ عبادتوں میں کسی کو اس کا شریک بنایا ہو، یا کسی کو ہلاک کر کے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے کیے پر عیب لگایا ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یا لوگوں کے ساتھ دوہری چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے بات کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھ لو، کیونکہ ایک مثال دوسری مثال کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ خطبہ نمبر 152۔ یہ ان گناہوں کے صرف کچھ نمونے ہیں، یعنی یہ گناہ شرک، قتل، عیب نکالنا، منافقت، چغل خوری وغیرہ ان گناہوں میں سے جن کا بہت بھیانک اور خطرناک رزلٹ سامنے آئے گا۔ اس لیے ان گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان گناہوں سے توبہ نہیں کی گئی تو قیامت میں ان گناہوں کا حساب کتاب بہت سخت ہوگا۔ دوسروں پر یا خود اپنے اوپر ظلم ان گناہوں میں سے ہے جس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح شرک کو بھی ایسا خطرناک ظلم بتایا ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، لیکن وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ خطبہ نمبر 174۔ وہ ظلم جس کی وجہ سے انسان کو رہائی یا نجات نہیں مل سکتی اور جس کے بارے میں بہت سخت سوال ہوگا، وہ لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ وہ ظلم جسے اندیکھا نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے۔ خطبہ نمبر 174۔ حضرت علی علیہ السلام ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایسے گناہوں پر سزا بہت سخت ہوگی، قیامت میں دوسرے لوگوں پر جو ظلم کیا گیا ہے اس پر صرف کچھ کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کی سزا اور اس کا بدلہ یہاں سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ آگے امام کہتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ کسی میں عیب نکالنے، لڑائی جھگڑے اور منافقت پھیلانے سے بچو۔ اس بارے میں امام کی وصیت یہ ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے عیب انہیں دوسروں میں عیب اور برائی نکالنے سے روک دیتے ہیں۔ اسی طرح خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر بیٹھے اپنی روزی حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے پروردگار کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے گناہوں پر روتے ہیں۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ کاش میرے گناہ اتنے ہی رہتے تو یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ خدا کی عظمت اور اس کے حکم کی بلندی کو نیچا سمجھنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگائے اور گناہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرے۔ حکمت نمبر 82۔